الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمدی شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے بد عمل خود را نہ تنہا داشت بد عمل خود را نہ تنہا داشت بد بلکہ آتش در ہماں آفاق زد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے انور آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں تعارف کی ضرورت نہیں ہے بارہا سینکڑوں دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت کی عدم موجودگی میں بیان کرنے کا اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے آج بھی ڈیوٹی میری ہی لگی آپ حضرات کی خدمت میں اللہ نے پہنچا دیا حاضری ہو گئی کچھ باتیں دکھ درد کی آپ کے سامنے کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ہم تمام مسلمان اس وقت انتہائی بے دینی کی وجہ سے بد عقیدگی کی وجہ سے بد عملی کی وجہ سے بد اخلاقی کی وجہ سے اور بد معاملگی کی وجہ سے ہم قعر مذلت میں جا چکے ہیں کوئی سا بھی ہمارا معاملہ عقائد سے لے کر اعمال اور اخلاق تک اور معاملات تک درست نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ
پہلے تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کہا جاتا تھا، اب میرے خیال میں لاکھوں کی نسبت ہو گئی ہے کہ لاکھوں میں کوئی صحیح، ایک پکا صحیح مخلص مسلمان موحد عامل قابل قدر اعتماد والا شاید لاکھوں میں ہی کوئی ایک ملتا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں اور پھر دائیں بائیں اپنا ماحول دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ نہ کوئی صحیح العقیدہ لوگوں کا حال ہے، نہ کوئی جو بد عقیدہ ہیں ان کا تو خیر حال ہی کیا ہونا ہے، تو ان کا حال بھی بے حال ہے، ان کا کوئی حال ہو بھی صحیح تو وہ بے حال ہے، اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد پر سارا کچھ ہوتا ہے، اگر وہ اعمال کریں بھی صحیح تو ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار، عقائد اور نظریات کے پختہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مگر اپنے اعمال اور کردار کو دیکھیں تو بھائیو اس عقیدے کے خلاف ہمارا عمل نظر آتا ہے۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے اعمال بھی جس طرح عقیدہ مثالی ہے اسی طرح ہمارے اعمال بھی مثالی ہوتے۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف امت، جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ عقیدہ میں بھی پختہ اور اعلیٰ تھے اور عمل میں بھی سب سے اونچے اور اعلیٰ تھے، اخلاق میں بھی سب سے اونچے اور اعلیٰ تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو، ہم گناہوں میں اٹے پڑے، ہمارے گھروں کا حال کچھ نہیں، دیکھتے نہیں ہیں، خود پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، صحیح العقیدہ، لیکن گھر میں بے پردگی، بے حیائی اسی طرح ہے، بدعملی اسی طرح ہے۔ گھر کے افراد اگر 10 12 15 20 ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے پکے نمازی 5 وقت کے سب پہ نگاہ رکھیں، آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، عورتیں کتنی نماز پڑھتی ہیں، بچے کس طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کس طرز پہ جا رہے ہیں، جس ڈگر پہ جا رہی ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے یہ تو صرف سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ جنت والے راستے کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اس سے پہلے والے رکوع جس کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، اگر کوئی مسلمان پڑھے، سورہ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، اور 8واں پارے کا یہ 7واں 8واں رکوع ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہاں سے یہ رکوع مبارک شروع ہوتا ہے اور یہاں تقریباً اختتام پذیر ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ کہ یہ بدعملیاں بھی شرک کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سر فہرست تو شرک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، شرک کے قریب بھی نہ جاؤ، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ تردن بتا رہا ہوں موٹے موٹے۔ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
چاہے وہ کسی بھی ڈھنگ اور ذریعہ سے اس کو قتل کیا جائے، منصوبہ بندیوں کے لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، جس وجہ سے ہم اولاد کی کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اللہ نے اسی کا رد فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، رزق کی تنگی کی وجہ سے تم اولاد میں کمی پیدا کرتے ہو، رزق تو تمہیں ہم دیتے ہیں، تم خود تھوڑا کماتے ہو ظالمو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کوئی کمائی نہیں، تم اپنے آپ پہ فخر نہ کرو کہ میں بڑا تاجر، میں بڑا کاروباری، میں بڑا ملازم، میں بڑا افسر، ہرگز نہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی جن کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اس وجہ سے کہ جناب اولاد زیادہ ہوگی تو معیش اور معاش ہمارا گزران کیسے ہوگی، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، دے کے رہیں گے، تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں، لا تقربوا الفواحش، قریب بھی نہ جاؤ بے حیائیوں کے، اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، عمل میں لانا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الفواحش، ہر فاحش کو، ہر گندگی کو، ہر غلاظت کو، ہر گندگی کو اپنے سے دور رکھو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ داغ ہے تمہاری توحید پر، تمہارے عقیدے پر یہ بدعملی داغ بن جائے گی، تمہارے عقیدے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے خدا سے نخواستہ اس بدعملی کی وجہ سے تم عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس طرح مال پہ فخر کرنا گناہ ہے، اسی طرح اپنے عقیدے پہ بھی فخر کرنا گناہ ہے، ہر وقت اللہ کا احسان مند بن کے رہے کہ شکر ہے اس مالک نے صحیح عقیدہ عطا فرمایا، توحید و سنت کی خدمت دینے کی لینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ فواحش کیا ہیں؟ کھلی بے حیائیاں۔ کون سی کھلی بے حیائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں گھس نہیں گئی؟ بچے کے جیب میں وہ بے حیائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیوں کے جیب میں، بچوں کے ذہن میں، جیب میں وہ آپ کو بے حیائی اور فواحش مل رہی ہے، جہاں مرضی پہلے چھپ چھپا کے عمل کیا جاتا تھا، اب کھلم کھلا کیا جاتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے گناہ کا، ہم جیسے گناہ کاری نہیں رہے، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور گناہ اس کرنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، آرٹیکل، فیشن اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اندرونی کوئی تمہارے فواحش اور منکرات ہوں جو ذاتی ہیں تمہارے، ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو معاشرے اور ماحول میں اور کھلم کھلا کوئی بے حیائی کے کام ہوں ان کا بھی ارتکاب نہیں کرنا۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جن کی جان کے قتل کرنے کا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو مت قتل کرو بلا وجہ، ہاں الا بالحق، اگر قصاص کے طور پہ کسی کو مارا جاتا ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے کسی کو مارا جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، سزا کے طور پہ مارا جاتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اس طور پہ اگر کسی کو مارا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، ورنہ تو فتنہ فساد، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، آپ کسی کو قتل کریں گے، کوئی آپ کو قتل کرے گا، اس طرح قتل قتال کا مسئلہ چل نکلے گا۔
اس لیے قانون کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے، چاہے اس پہ سالوں ہی لگ جائیں، ہاں جی، دادا مقدمہ کرے اور پوتے پہ جا کر فیصلہ ہو، یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ انصاف ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ اللہ کے تاکیدی حکم ہے، وصیت والے حکم ہے، ان پہ ہر حال پہ عمل کرو، میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے نقل کفر کفر نہ باشد، گویا اللہ پاک ہمیں عمل پہ لانے کے لیے ہماری منتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اتنی خیر خواہی، اتنی ہمدردی اپنی مخلوق انسان کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ عقل آئے، تم کچھ بات سمجھ لو۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اوفوا الکیل والمیزان، ترازو پورا توڑ کے رکھو، میزان ہو، کیل ہو، کیل ماپی چیز کو کہا جاتا ہے، میزان وزنی چیز کو، تولنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ دونوں کا تذکرہ کر دیا، کوئی چیز ماپ کے لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، کوئی چیز تول کے دی یا لی جاتی ہے، دونوں کا تذکرہ۔ اوفوا الکیل والمیزان، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ملازمت بھی ایک ماپ ہے، اس کے وقت مقرر ہے، ڈیوٹی ہے، جو کام کرنا ہے چور بازاری نہیں کرنی، پورا وقت دینا ہے، یہ سارا اس ماپ تول کے اندر آ جاتا ہے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کون کرے جی؟ اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہاری طبیعت مزاج کو جانتا ہوں، تم یہ کام کر سکتے ہو، جان بوجھ کر الو بنو نہ کرو، وہ تمہاری مرضی ہے، مگر تمہارے دسترس میں، قوت میں، طاقت میں ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بہانے، یہ عذر کہ جی ہم سے یہ ہو نہیں سکتا، یہ کتنا مشکل کام ہے جی، کون یہ کام کرے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے، اپنی شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں کرتے، دین کا مسئلہ اس پر لاگو نہیں کرتے، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش اور طاقت کے مطابق۔ طاقت ہے انسان کے اندر، انسان تو جناب چاند پہ پہنچا ہوا ہے اپنی قوت اور طاقت اور استطاعت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل اور دماغ سے، تو زمینی اعمال نہیں کر سکتا، دعوے کرتا ہے آسمان پر پہنچنے کے، یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب تم کوئی بات کرو کہو عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بات سچی اور کھری اور عدل والی کرو۔ ذرا ساتھ ساتھ اپنا موازنہ اندر سے کرتے جائیں۔ یہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے کہ کیا ان اللہ کے حکم احکامات پر میں اور آپ کسی کو دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بندہ اپنا حساب خود کر سکتا ہے، کافی ہے انسان اپنے نفس کے حساب لینے کے لیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا نفس خود تیرا محاسبہ حساب کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دوسری جگہ پڑھ رہا ہوں یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ،
انصاف کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، عدالت کو قائم کرنے کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر دو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کو حاضر ناظر مان کر، اللہ کی گواہی کو سامنے رکھ کر کہ تم ہر وقت اللہ کے پیش نظر ہو، کسی وقت بھی اللہ کی ذات سے غائب نہیں ہو، اللہ حاضر و ناظر ہیں، کوئی نبی ولی بزرگ حاضر ناظر نہیں۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ تمہاری گواہی، یہ عدل اور انصاف تمہارے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ آ رہا ہو، اوil والدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ آ رہا ہو، اوil والدین والاقربین، اپنے خیش و اقارب کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، بات عدل کی کرنی ہے، عدل کی، انصاف کی بات کرنی۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی غنی ہے تب بھی بات کھڑی کرنی ہے، عدل والی کرنی ہے، اگر کوئی فقیر ہے اس کے خلاف معاملہ جا رہا ہے تب بھی بات کھڑی اور عدل والی کرنی۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، فاللہ اولا بہما، ساتھ ساتھ دہرا دیا کرو، قرآن کے الفاظ ہیں، برکت ہوگی، زبان انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے لیے آپ کی جاری ہوگی۔ اپنے دل میں آہستہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑے۔ قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس کے الفاظ پڑھ کر سنانے کا اور مزہ ہے، زبانی اس کا ترجمہ کرنے کا اور مزہ ہے۔ یہی تو ہماری جماعت کا الحمدللہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کر معنی کر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ زبانی کلامی بات قرآن کی بھی ہو تو وہ مزہ نہیں آتا، جو قرآن کی آیت لفظ پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ۔ اوil والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اللہ بہت زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ اس کے خیال رکھا جائے، ان کا لحاظ اور خیال نہ رکھا جائے۔ اللہ کا لحاظ سب سے پہلے، اللہ کے دین کا لحاظ سب سے پہلے، عدل اور انصاف سب سے پہلے، اس کے بعد پھر کسی اور کا نمبر آتا ہے، احترام کا، عزت کا۔ ان کا احترام یہی ہے کہ ان کو عدل اور انصاف ملے، چاہے اس دنیا میں سزا مل بھی جائے کوئی بات نہیں، آخرت کی بڑی سزا سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ تم ان کی طرفداری کر کے ان کو جہنم میں پھینک رہے ہو، اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیات موٹی موٹی میں نے آپ کے سامنے اس رکوع کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو، مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جو تم نے علی السمع والطاعہ بیعت کی ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبایع علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جب بیعت کیا کرتے تھے سمع اور طاعت کی بیعت کرتے تھے، سن کے بھی رہیں گے، بات مان کے بھی رہیں گے، بات کر کے بھی رہیں گے، خالی سننا نہیں، طاعت کرنی ہے۔ علی السمع والطاعہ، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم جس شعبہ زندگی میں جس طرح عمل کیا ہے، میں اور آپ اسی کے پابند ہیں، اس کے خلاف ذرا ادھر ادھر ہٹیں گے نہیں تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ درد کی بات ہے، یہ سارے گھپلے ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ جن بدعملیوں کی یہاں قرآن نے نشاندہی کی ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
اللہ تمہیں بار بار نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تاکیدی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں قابل عمل ہیں، تمہارے عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ شرک سے لے کر ان تمام جتنے بھی امور میں نے بیان کیے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ اس کے بعد ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس راستے کی تابع داری کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ دوسرے سارے راستوں کو ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ صراط مستقیم اکیلا ہے، اللہ بھی اکیلا، اس کا راستہ بھی اکیلا۔ اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے اس راستے میں بھی کوئی شریک نہیں، ایک ہی راستہ اس نے بتایا ہے۔ پک ڈنڈیاں بڑی ہیں، گمراہی کے راستے بڑے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے لا تتبعوا السبل، سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کا معنی راستہ، تو لا تتبعوا السبل، اس توحید والے راستے، صراط مستقیم والے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان سب کو ترک کر دو، سب کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑو گے فتفرق بکم عن سبیلہ، فتفرق بکم عن سبیلہ، اس اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے، تفریقہ پیدا ہو جائے گا۔ آج ہماری عجیب پرکھ ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم فرقے میں شمار کر لیتے ہیں، جھوٹے تو ہیں ہی فرقے والے نا بھائی۔ یہ ہم نے دنیا دار المحن ہے، دار الامتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، ہمیں اس میں سے صحیح لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے، تلاش کرنے پڑیں گے۔ سارے غلط نہیں ہیں، نہ سارا جھوٹ ہے، نہ سارا سچ ہے، سچ کو تلاش کرنا پڑے گا اور مل جائے گا، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا۔ آپ اپنی ذات سے مخلص ہوں، 2 4 5 10 جو بیان کرنے والے ان کے بیان آپ سنیں تو انشاءاللہ ان کے دل کا دکھ درد، جو صحیح راستہ جو بیان کرنے والا ہوگا اس کے بیان میں اور دوسروں کے بیان میں گھپلے میں بڑا فرق ہوگا، اور آپ دل و جان سے خالی و ذہن ہو کر بات سنیں گے، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن ایک فرقہ ذہن میں رکھ کر جب آپ مطلب بات سنیں گے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، غلط ملت ہو جائے گا معاملہ۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل جاہل ہوں، مجھے کچھ کسی فرقے کا پتہ نہیں ہے، میں صرف وہ صحیح فرقہ، صحیح راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا بتایا ہوا، اللہ کا سمجھایا ہوا، میں صرف اور صرف اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں کہتا ہوں آج ہم اپنی ذات سے بھی مخلص نہیں ہیں، برادری کو، فرقے کو ہم کوٹتے ہیں، اتنے پکے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ 2 منٹ کے لیے بھی تصور نہیں کرتے کہ ہم شاید غلط راستے پہ ہوں، کہیں جہنم کی طرف نہ جا رہے ہوں۔ 2 منٹ کے لیے تو خیال کر لو، سوچ لو، دوسری طرف بھی دیکھ لو، شاید آپ کو غلط فہمی بھول لگی ہو، کسی کی بات غلط سمجھ آ گئی ہو، صحیح بات سمجھ نہ آئی ہو۔ نہیں، یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، میں بڑا عقل مند، میں بڑا سمجھدار، میں بڑا پڑھا لکھا، میں بڑا بیرسٹر۔ بڑے بڑے وکلاء دیکھے، بڑے بڑے جج دیکھے جو گمراہ، مشرک اور کافر ہیں۔ ایمان اور عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف ہرگز نہیں ہیں، یہ دنیاوی تعلیم بھی ذریعہ بنتی ہے دین کی سمجھ کا، الحمدللہ۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو تو پڑھا لکھا کہہ لو، اور جو قال اللہ قال الرسول قرآن رات دن پڑھانے والے ہیں یہ جاہل ہیں۔ اب تو معاشرہ ماحول یہ ہو گیا، قرآن حدیث سمجھنے سمجھانے والے یہ تو جاہل ہو گئے، یہ ان پڑھ ہو گئے، اور سمجھدار یہ ہو گئے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے اور کھڑے ہو کے کھانے پینے والے، کھوس کھوس کر کھانے والے، ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں۔ انسان کے کھانے میں جانور کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انسان مہذب ہے، انسان کو اللہ نے تہذیب سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے۔ یاد رکھو ساری مخلوق جتنی بھی اللہ کی ہے روزی کھاتی ہے منہ یوں کر کے، انسان کھاتا ہے یوں،
یہ لقمہ خود منہ میں ڈالتا ہے، روزی کی طرف، لقمے کی طرف اس کو جھکنا نہیں پڑتا، اللہ نے اس کو سیدھا بنایا ہے، مستقیم القامہ، قد کے لحاظ سے سیدھا، یہ جھکنے کے قابل نہیں ہے، یہ اسی سوئی کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے سوئی نکلتی ہے تو وہ سیدھی ہوتی ہے کہ بس تنہا گویا اللہ کی ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے قامت کو، اس کی قد کو اللہ نے سیدھا پیدا کیا ہے تاکہ کسی کے سامنے اشارہ ہو کہ یہ جھکنے کے لائق نہیں آیا ہے، بلکہ یہ صرف جھکے گا تو اللہ کے سامنے جس کا یہ پیدا کردہ ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، آپ میں سے، میرے میں سے، تمام لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے گھر میں خیر و برکت نہ چاہتا ہو، خوشحالی نہ چاہتا ہو، عزت نہ چاہتا ہو۔ تو میں اور آپ اگر عزت، خوشحالی اور برکت، روزی کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، قرآن نے یہ نسخہ خود بتایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ لوگ یہودی ان کی مثال دے کر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، انہوں نے بھی تورات کو چھوڑا تھا، تم قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ رہے۔ اگر وہ قائم کرتے تورات کو، یعنی اس پر صحیح طرح عمل کرتے، اس کے عقائد و نظریات کو صحیح طرح اپناتے اور اس کو ملک میں نافذ کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، قائم کرنا کسی چیز کو بالکل زاویہ، بالکل قائمہ سیدھا، ذرہ برابر ادھر جھکاؤ، ذرہ برابر ادھر جھکاؤ، آگے کی طرف جھکاؤ، پیچھے کی طرف جھکاؤ، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ یہ ہے نافذ کرنا، یہ ہے اپنے اوپر لاگو کرنا بغیر کسی ادھر ادھر کے جھکاؤ کے، وہی صراط مستقیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انجیل والے انجیل کو اپناتے، تورات والے تورات کو اپناتے، قرآن والے قرآن کو اپناتے، کیونکہ ہمارے قرآن میں یہ آیت آئی ہے ان کے حوالے سے۔ اب یہ تورات کی بات نہیں رہی، یہ انجیل کی بات نہیں رہی، جو ہمارے قرآن میں نقل ہو کر آ جائے وہ قرآن کی بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تورات تو آ گئی، انجیل تو آ گئی، قرآن تو آ گیا، تو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ اگر یہ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے برکتیں، رحمتیں، بارشیں نازل ہوتی۔ کس وجہ سے؟ تورات کے، انجیل کے، قرآن کے اپنانے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے نہیں۔ اب تو کہتے ہیں مدرسوں سے جان چھڑاؤ، مسیتوں سے جان چھڑاؤ، دین سے جان چھڑاؤ، یہ ترقی میں حائل ہے۔ قرآن الٹ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر ترقی چاہتے ہو تو مجھے اپناؤ، ترقی تب ملے گی ورنہ ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یا قرآن کو ماننا چھوڑ دو، یہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ، کھلم کھلا بکواس کرو، اور اگر مانتے ہو تو پھر قرآن کی یہ بات ماننی پڑے گی، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا۔ اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، نیچے سے بھی روزی فراواں، اوپر سے بھی روزی بارش کے ذریعے سے فراواں، کوئی خوشحالی 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 ملتی، برکتیں ہی برکتیں ہوتی۔ لأکلوا من فوقہم، یہ قرآن کی بات ہے، یقین کرنا پڑے گا بھائی، یقین کرنا پڑے گا۔
کہ دین اپنانے سے ہی یہ برکتیں، رحمتیں، حالات درست ہو سکتے ہیں، مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، کرپشن ختم ہو سکتی ہے، سارے جھوٹ فریب فراڈ جو ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کو قائم کرنے کے لحاظ سے، دین کو اپنانے کے لحاظ سے، چھوڑنے کے لحاظ سے نہیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں قادر ہوں، سنبھل جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ڈھیٹ نہ بنو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان والے عقائد نظریات نہ اپناؤ، سیدھے سادے مسلمان بن جاؤ، ورنہ قل هو القادر، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے کہ اوپر سے تم پر قہر بھیج دے۔ پتھروں کی بارش برسی کہ نہیں برسی؟ ابابیلوں نے پتھر مار مار کر برکس نہیں نکال دیا، قرآن نے برکس کہا ہے، کعصف معقول، کھائے ہوئے بس کی طرح اللہ نے ان کے وجودوں کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا، ان ذرات کی وجہ سے اور ان سنگریزوں کی وجہ سے جو ابابیلوں نے ان پر پھینکے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ یہ تو ہر مسلمان کو صورت یاد ہے، ترجمے کی طرف ذرا رخ کیا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، اللہ کے بندو پڑھ تو لیتے ہو مگر سمجھ کے پڑھو۔ جب بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن میں کھو کر پڑھتا ہے، تو پھر کچھ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو القادر، اللہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب بھیج دے۔ قوم لوط پر عذاب پتھروں کا اوپر سے آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اتنی پتھروں کی بارش برسی، ہاں جی، من سجیل، فجا کہ خنگریزے پکے ہوئے، مطلب پتھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، نازل فرمائے قوم لوط پر۔ اور قرآن نے حوالہ بھی دیا ہے عرب کو سمجھانے کے لیے، ما قوم لوط ببعید، وہ تباہ شدہ بستی تمہارے سے کوئی دور نہیں ہے، ذرا سیرو فی الارض کر کے دیکھ آؤ کہ آج بھی بحر میت کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ بحر میت، بحر معنی سمندر، میت کا معنی مردہ، مردہ جو چیز اوپر سے بھی گزرتی ہے، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس کو قوت کشش اللہ نے ایسی دیا ہے وہ بھی بیچ میں غرق، جہاز بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑتا، سائڈ سے گزرتا ہے، اس کو بحر میت کہتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ صدوم کی جگہ، جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ تہ و بالا کر دیا، تہ و بالا کیا؟ یہ جملہ بھی وہیں سے بنا ہے۔ تہ و بالا کا، تہ کا معنی نیچے، بالا کا معنی اوپر، یعنی زمین کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے والا اوپر ہو گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک۔ تو یہ اوپر سے عذاب آیا ابابیلوں کے ذریعے سے، ابرہ کے لشکر کے اوپر، اور قوم لوط پر ان کی لواطت اور بدعملی کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے، کہتے ہیں کہ ان کا کام ہی الٹا تھا، اللہ نے عذاب بھی الٹا بھیجا، کام بھی الٹا، عذاب بھی الٹا۔ میں اور آپ جب الٹے کام کریں گے تو الٹے الٹے عذاب ہی نازل ہوں گے۔ عجیب عجیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت یکبارگی تباہ اور برباد نہ ہو، یکبارگی۔ اللہ پاک نے میری یہ دعا قبول فرمائی کہ میری امت یکبارگی تباہ نہیں ہوگی، عذاب آئیں گے مگر خطے خطے پر، علاقے علاقے پر، تھوڑے تھوڑے حصے پر، دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے، دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے کہ وہ سنبھل جائیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مجھے اور آپ کو سنوارنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے اللہ پاک تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ عذاب بھی رحمت ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں اللہ کی طرف
رخ نصیب ہوتا ہے، توجہ نصیب ہوتی ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں رزق کو ان کی مرضی کے مطابق فراخ کر دیتا اور ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز ملتی، خوشحالی ملتی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں باغی ہو جاتے، خدا کی زمین اور ملک میں باغی ہو جاتے، کیونکہ پیسے کا اثر پھوں پھاں بڑی آتی ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور پھر سریا نکالنے والا اللہ ہے۔ فرعون کا سریا نکالا کہ نہ نکالا؟ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، پھوں پھاں نہ کرو خدا کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، بچ بچ جاؤ دین کے لیے، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا اور خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ اگر مال و دولت پہ اکڑو گے تو ابلیس کی طرح دھتکار دیے جاؤ گے۔ ابا واستکبر، تکبر وہیں سے نکلا ہے، سب سے پہلے تو شیطان نے یہ تکبر کیا۔ قرآن وہی لفظ استعمال کر رہا ہے، جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخالف تھے، اللہ نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا۔ انبیاء کی بات ماننے سے، قرآنی آیات ماننے سے انہوں نے تکبر کیا، فخر کیا، غرور اور نشے میں آ گئے، مال و دولت کی بہتات اور کثرت کی وجہ سے ہم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم یہود و نصارہ کے عین نقش قدم پہ چلو گے، جس طرح بالشت کے برابر ہوتی ہے، بازو کے برابر ہوتا ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا نہیں ہوتا، اسی طرح بعین ہی تم ان کے اعمال کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ گے، جس طرح انہوں نے عمل کیا تمہارا عمل بھی بعین ہی ان کے عمل کے ساتھ ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں اس سے ہٹنے کی، کہ یہ تو مقدر میں لکھا ہے، نہیں، مقدر میں وہی لکھا ہے جس کے لیے انسان محنت اور کوشش کر کے پھر جو حاصل ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ محنت کوشش ہی نہ کرے اور مقدر کو پہلے، یہ کیسے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہم دکھ درد ہے کہ ہم اپنے گھروں کے گناہوں کو دیکھیں، ماحول کے گناہوں کو دیکھیں، بازار کے گناہوں کو دیکھیں، اپنی ذات کے گناہوں کو دیکھیں اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور انہی گناہوں میں ڈوبے رہے تو بے شک صحیح عقیدے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائیں، یہ میں بات مانتا ہوں، قرآن و سنت میں موجود ہے، مگر کچھ عرصے کے لیے کیا جہنم کی آگ لینی ہی لینی ہے ہم لوگوں نے؟ اور وہ کچھ عرصہ معمولی نہیں ہے، یہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ ایک نماز کے جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے کئی حقب جہنم میں جلے گا۔ اب اس کی مدت جو ہے وہ میں اور آپ معلوم نہیں کر سکتے، وہ کتنی ہے اللہ کے علم میں کے اندر ہے، کوئی اس کے لیے زاویہ نہیں ہے، اللہ قادر ہے جتنا چاہیں کسی کو سزا دیں، ہاں جی۔ اس واسطے ہم اپنی اصلاح جب تک نہیں کریں گے، ہماری نمازوں کا حال بھی کوئی نہیں، ہمارے روزوں کا حال بھی کوئی نہیں، اسی طرح ہماری زکاتیں کو حال بھی کوئی نہیں۔ حج کئی بندوں پر فرض ہے اور جناب وہ کہتے ہیں جی میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، یعنی ساری رسم رواج لاکھوں روپے اس پہ غرق کرنا ہے۔ بھائی حج جب فرض ہو جائے مال کی وجہ سے، بچے کی شادی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سادہ کر لو، کوئی شریعت کہتی ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرو، تم اس پیسے کو ادھر اسلام کے لیے رکاوٹ بنا رہے ہو، حج کے لیے رکاوٹ بنا رہے ہو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم سیدھے سادے نکاح کر دو، بس 4 کپڑوں میں بچی کو چھوڑ دو۔ تم اپنی عزت بناتے ہو اور اپنی عزت بنانے کے اوپر حملہ دین پر، حج پر، فرائض پر، غلط بات ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو جن پر حج فرض ہے وہ بہرحال جلدی سے جلدی اللہ کرے کہ یہ ہماری رکاوٹ دور ہو جائے، یہ مستقل ایک رکاوٹ، یہ بدبختی ہے، ہماری ذلت اور رسوائی ہے کہ ہمارا مرکز اسلام، مرکز دنیا، مرکز توحید آج وہ بند ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یہ ہماری بدعملی ہے، بدعملی، ہاں جی، یہ کرونا ورونا کچھ نہیں، ہماری بدعملی جو ہے
یہ جراثیم کی شکل کے اندر آ کر مجھے اور آپ کو سب کو پریشان کر رہی. صحابہ کرام تو اس ذہن کے تھے، خدا کی قسم اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا یا ان کا گھوڑا جو ہے سوار نہیں ہونے دیتا تھا، بدک پڑتا تھا سوار ہوتے ہوئے، وہ کہتے اللہ معاف فرما دے، میرے سے آج کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا گھوڑا بھی میرا فرمانبرداری نہیں کر رہا. اسی طرح اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، سواری نافرمان ہو جاتی ہے، ہر چیز میں میری اور آپ کی بدعملی کا اثر اللہ ڈال دیتے ہیں. ہر چیز الٹ استعمال ہوتی ہے. اللہ استعمال صحیح راستے پر لگانے پہ بھی قادر ہیں اور اس چیز کو غلط راستے پر ڈالنے پہ بھی قادر ہیں. یہ میرے اور آپ کی ترقی نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ذہن کے لحاظ سے میں اور آپ ترقی کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے، ہمارے دماغ کا کمال نہیں، یہ ہماری ترقی نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کی ترقی ہے جو مالک نے قیامت تک کے لیے جتنی ترقی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی مجھے اور آپ کو. دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اگر وہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتے ہی برکتے ان کے دروازے اور پھاٹک کھول دیتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، لیکن آگے قرآن نے شکوہ کیا وَلَكِنْ کذبوا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. کہتے ہیں گناہوں کا اثر ہی کوئی نہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے جناب علی عزت میں، ہماری سب چیزوں میں. نہیں بھائی، ہر چیز کے اندر ہماری بدعملی کا اثر ہے. قرآن بھرا پڑا ہے بما کانوا یکسبون، بما کانوا یفعلون، بما کانوا یکذبون. یہ الفاظ اتنے ہیں قرآن پاک کے اندر سینکڑوں کے لحاظ سے. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا کہ وہ فسق کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ منافقت کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ شرک کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ بدعت کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب آیا کہ دین کا رسم و رواج کے مقابلے میں کوئی خیال نہیں کرتے تھے، اپنے رسم و رواج کو اہمیت دیتے تھے اور اللہ کے دین کا کچھ نہیں سوچتے. قرآن ہر جگہ وجہ ہمارے گناہوں کو بتا رہا ہے، ہمارے کذب اور جھوٹ کو بتا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ان کا اثر ہی کوئی نہیں، یہ ہمارے حکام کی کارستانی ہے، یہ فلانے کی کارستانی ہے، یہ فلانا ایسے ہے. نہیں، میری اور آپ کی یہ بدعملی کود رہی ہے. وہ پرانی بات ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، صرف اشارہ کرتا ہوں. وہ جو گجر تھا دودھ بیچنے والا، ہیں جی، وہ باندر نے کیا کیا، اس کے وہ تھیلی اٹھا لی اور جناب جو اس میں سے حلال کے پیسے صحیح دودھ کے تھے وہ تو اس نے رہنے دیے، اور جناب باقی جتنے بھی تھے حرام کے جو پانی ڈالا ہوا تھا وہ سارا پانی برد کر دیا، پانی میں پھینک دی. اس کو عقل آئی کہ ہاں جو صحیح حلال کے دودھ کے پیسے تھے وہ تو مجھے مل گئے، اور جو میں نے حرام کمایا تھا دودھ میں پانی ڈال کر اس نے پورا انصاف کر دیا باندر نے. اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی. بھائی ہمارے کرتوت اعمال یہ برس رہی ہیں، اللہ کا قہر اور عذاب متعلق ہے ہمارے اعمال کے ساتھ. اعمالکم عمالکم، پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حاکم ہیں، ہمارے اعمال ہی ہمارے حاکم ہیں. جو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے حاکم اچھے اور عدل پسند آئیں گے، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو حاکم ظالم آئیں گے، فاسق آئیں گے، فاجر آئیں گے، کافر آئیں گے، بے ایمان آئیں گے، قادیانی نواز آئیں گے، شرک اور کفر کے رسیہ آئیں گے، قبروں اور مزاروں پہ سجدہ کرنے والے آئیں گے، خود بھی کریں گے، مخلوق خدا کو بھی شرک اور کفر کر کے ڈبائیں گے. اس لیے بھائی بس یہ درد دل ہے کہ ہم ٹوٹلی طور پہ گنے نہیں جاتے گناہ جتنے ہمارے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر انہوں نے تعداد لکھی کہ 70 کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن پر قرآن و سنت سے بڑے بڑے عذابوں کا وارننگ دی گئی ہے. مگر وہ 70 کے 70 میں دیکھتا ہوں وہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں. 70 کے 70 وہ کبیرہ گناہ ہم مسلمانوں کے اندر بحیثیت مجموعی
انفرادی طور پہ بات نہیں کر رہا، کوئی اللہ کا بندہ ان میں سے کسی سے بچا ہوگا، کوئی اس کے اندر ہوں گے، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی بد عملی سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پھر ہمیں خوشحالی کیسے آئے، ہمارے رزق میں برکتیں کیسے ہوں، ہمارا آپس میں جوڑ اور پیار اور محبت کیسے ہو، اور جناب یہ فتنے اور فساد کیوں ختم ہوں؟ اس واسطے کہ وہ سارے گناہ جو ہمارے اندر موجود ہیں، تو بھی یہ فتنے فساد تو آنے ہی آنے ہیں، یہ مہنگائی اور یہ سارے کرپشن اور یہ بےایمانی اور ملک کی گندی سیاست یہ ہمارے گلے میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ یا اللہ جو کہا سنا گیا اس کو قبول و منظور فرما۔